قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سامعین محترم، ذی الحج کا مبارک مہینہ تقریباً اپنے اختتام پر ہے، اور جیسے ذی الحج کا مہینہ ختم ہو تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ بہت عظمت، فضیلت اور بہت زیادہ عزت اور احترام والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے، اور یہ سارا مہینہ ادب اور احترام کا ہے. اور اس سارے مہینے میں ایک دن ہے یوم عاشوراء، 10 محرم الحرام. اس کی فضیلت پھر اس سارے مہینے سے زیادہ ہے، اور اسی مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے. باقاعدہ ہجری اور باقاعدہ اسلامی سال کی ابتدا کس مہینے سے ہو، یہ تمام چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی کہ ہجری سال اور اسی طرح تاریخ اور مہینے کا مقرر فرمانا ہے. اسلام سے پہلے عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی، اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا، یا اگر دستور تھا بھی تو سن نبوت یعنی جس سال حضور علیہ السلام کو نبوت ملی اس سال کو وہ سال لکھ دیا کرتے تھے کہ فلاں سال حضور علیہ السلام کو نبوت ملی اور اس سال میں ہمارا یہ کام ہوا ہے. یا حضور علیہ السلام کے آخری حج وغیرہ سے تاریخ کا حساب کرتے کہ حضور علیہ السلام نے آخری حج اس سال فرمایا اور حضور علیہ السلام پھر دنیا سے رحلت فرما گئے، اس سال میں ہمارا یہ کام ہوا ہے. باقاعدہ سن وغیرہ لکھنے کا اہتمام عرب کے لوگوں میں نہیں تھا. ہاں یہ ہے کہ عرب کے لوگوں میں مختلف واقعات مشہور تھے جن کی بنیاد پر تاریخ کا اندازہ لگایا جاتا تھا. مثلا جنگ لبوس اور اسی طرح جنگ داحس، جنگ فجار اور عام الفیل وغیرہ کے ساتھ وہ اپنی تاریخ لکھا کرتے تھے. مثال کے طور پر عام الفیل، یعنی عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، اس کو عام الفیل کہتے ہیں. تو اسی طرح وہ جب تاریخ اپنے وغیرہ لکھتے تھے تو وہ کہتے کہ ہمارا یہ معاملہ عام الفیل میں ہوا ہے. بہرحال کوئی خاص دستور نہیں تھا اہل عرب میں تاریخ وغیرہ لکھنے کا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا، اور خط میں یہ مضمون تھا کہ امیر المومنین آپ کی طرف سے
حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی، اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا اور کب پہنچا اور کب اس حکم پر عمل ہوا ہے۔ تاریخ کے اتنے فائدے ہوتے ہیں، اور ان سب باتوں کے سمجھنے کا دار و مدار تاریخ کے لکھنے پر ہے کہ باقاعدہ تاریخ لکھی جائے اور سال لکھا جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو بہت معقول لیا اور سنجیدگی کے ساتھ لیا، اور فوری طور پر اکابر صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان کی جماعت بلائی مشورے کے لیے اور شورا کے لیے اور میٹنگ کے لیے، اور اسی مشورے میں جو اکابر صحابہ تھے، بڑے صحابہ، ان کی طرف سے 4 قسم کی آرائیں پیش ہوئی، 4 قسم کی رائے پیش ہوئی۔ پہلی جماعت کی رائے یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، کہ حضور علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے ہیں اسی سال سے اسلامی سال کی ابتدا ہوگی۔ اب تو اسلامی سال کی ابتدا ہجری سے ہوتی ہے نا، ہجرت سے ہو رہی ہے۔ اور دوسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا ہو، جس سال حضور علیہ السلام کو نبوت ملی ہے اسی سال سے اسلامی سال کی ابتدا ہو۔ تیسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے کی جائے، کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا ہو۔ اور چوتھی جماعت کی رائے یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ ان چاروں قسم کی آراء کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور ان چاروں قسم کی آراء پر باضابطہ بحث بھی ہوئی، لیکن بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یعنی حضور علیہ السلام کی پیدائش سے یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے ہو سکتا ہے، اور وفات سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمے کا سال ہے۔ اسی وجہ سے مناسب یہ ہوگا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، اور ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں 4 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت والے سال میں حق اور باطل کے درمیان امتیاز فرما دیا ہے، اور اسی سال میں اسلام کو عزت ملی۔ یہی وہ سال ہے جس میں حضور علیہ السلام اور مسلمان امن اور سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، اور اسی سال میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کی وجہ سے تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہوا اس بات پر کہ ہجرت کے سال ہی سے اسلامی سال کی ابتدا ہو۔ لہٰذا اب اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے تو کہاں سے؟ ہجرت سے شروع ہوئی ہے، 1444 ہجری، گویا کہ حضور علیہ السلام کی ہجرت فرمانے کے بعد 1444 سال گزر گئے ہیں، تو یہ ہجرت سے شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہوا کہ اسلامی سال کی ابتدا کس مہینے سے ہو، اس پر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، اور صحابہ سے کئی آراء آئی۔ ایک جماعت کا مشورہ یہ تھا کہ رجب کے مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، دوسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ رمضان کے مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، اور اسی طرح تیسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ محرم سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، اور چوتھی جماعت کی رائے یہ تھی کہ ربیع الاول سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی آراء سنی، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ اسلامی سال کی ابتدا وہ محرم الحرام سے کی جائے گی۔ لہٰذا اس وقت سے تمام صحابہ کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ اسلامی سال کی ابتدا یہ ہجرت سے ہوگی، اور اسلامی سال کی ابتدا وہ مہینوں کے حساب سے محرم الحرام سے ہوگی۔ تو یہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے دل و دماغ میں یہ ہے نا
کہ یہ منوس مہینہ ہے، اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا۔ یہ بہت زیادہ غلط سوچ ہے اور اس سے مومن مسلمان گناہگار ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب اور حرمت والے ہیں، اور ان ادب والے مہینوں کا جو ان ادب والوں مہینوں کی فضیلت اور اہمیت اور ادب یہ اسلام سے بہت زیادہ پہلے آ رہی ہے، اسلام سے بہت پہلے۔ یوم عاشوراء کا روزہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے رکھا ہے، کہ جس وقت بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے لیا اور فرعون غرق ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے طور پر یوم عاشوراء کا روزہ رکھا۔ اس کی فضیلت اس وقت سے آ رہی ہے۔ تو محرم الحرام شروع سے فضیلت اور ادب اور احترام والا مہینہ ہے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے ایسے واقعات پیش آئے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ محرم کا مہینہ منوس مہینہ ہے، گویا کہ ہمارے نزدیک شہادت ایک نحوست ہے۔ یہ تو غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے۔ بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی فضیلت اور بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اسی لیے کہ محرم الحرام میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کی شہادت کی فضیلت تو اور بھی بڑھ گئی ہے، کیوں کہ محرم الحرام حرمت اور ادب والا مہینہ ہے، اس مہینے میں شہید ہوئے ہیں۔ تو محرم الحرام یہ ادب اور احترام والا مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، احکام شرعیہ میں، لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی ازل سے کہ یہ 12 مہینے ہیں، یوم خلق السماوات والارض۔ اور یہ بات کہ اسلامی سال کے مہینوں کی گنتی وہ 12 مہینے ہیں، یہ ازل سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی بات ہے، لیکن ان مہینوں کی ترتیب اور تعین، ان مہینوں کی ترتیب اور تعین اس وقت عمل میں آئی ہے جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 ادب والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے کہ مہینوں کی گنتی وہ 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 ادب والے مہینے ہیں، اور ان ادب والے مہینوں کا عزت اور احترام کرنا چاہیے، ان کے معینہ احکامات کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور یہ جو ترتیب ہے ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم لوگ اپنے اوپر ظلم مت کرو ان مہینوں میں، یعنی ان مہینوں کے معینہ احکام اور ان مہینوں کے ادب اور احترام کو پامال کر کے اور عبادت میں کوتاہی کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو ظلم مت کرو فیہن ان مہینوں میں، انفسکم اپنے اوپر۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور ان مشرکین کے ساتھ جو شرک کرنے والے ہیں ان کے ساتھ لڑو، ان کے ساتھ قتال کرو، کافتن، ان سب کے ساتھ، کما یقاتلونکم کافتن، کہ جیسے یہ مشرکین سب کے سب تم لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ وعلم، اور جان لو، اگر ان مشرکین کے ساز و سامان اور سامان حرب، لڑائی کے آلات ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، ان کی نفری بہت زیادہ ہے، ڈر گئے ہو تو ڈرو مت۔ وعلم، اور جان لو یہ بات، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ایمان اور تقوی یہ اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا۔ ہم گھبرا جاتے ہیں ہر جگہ پر، لیکن ہم گھبراتے اس لیے کہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں، ہم میں تقوی اور پرہیزگاری ہے ہی نہیں۔
ہماری سوچ اور ہمارے دل و دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو کچھ اگر ہم کر سکتے ہیں تو مادیت کی بنیاد پر، اور مادیت دنیا داری ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، بدماشی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جس کے مائٹ از رائٹ، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے اس کا اتنا ہی شور ہوتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظریہ، ہم نے خود اپنا ایک مائنڈ اور ایک نظریہ بنایا ہوا ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا تو اس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی۔ یہ ہمارا ایک نظریہ ہے، قرآن اور شریعت یہ نہیں کہتی۔ جس کے پاس مال ہوگا تو وہ بھی آزمائش میں، جس کے پاس نہیں وہ بھی آزمائش میں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، یہ کوئی وہ تو نہیں ہے۔ ہر نعمت خدا بندی وہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے وہ آزمائش ہے کہ وہ اس کے کتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ اگر تم مشرکین کے آلات حرب، جنگ اور جدال کے جو ساز و سامان ہے اس سے گھبرا جاؤ، ان کی نفری سے گھبرا جاؤ، تو گھبراؤ مت۔ وَاعْلَمُوا جان لو یہ بات ان اللہ مع المتقین کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو جو آج کل ہمارے دل و دماغ میں ایک گھبراہٹ بیٹھی ہوئی ہے اور نفسیاتی طور پر ہم بہت ساری چیزوں سے گھبرا رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم میں ایمان کی کمزوری ہے اور تقوی ہے ہی نہیں۔ جب ایمان مضبوط ہو اور تقوی اور پرہیزگاری ہو، پھر ایسے شخصیات وہ کسی چیز سے نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، وہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ 12 مہینے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت اس بات پر متفق ہیں کہ ان 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ ادب اور حرمت اور احترام والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں ہر عبادت کا اجر ثواب وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان مہینوں میں ہر ایک گناہ اس کا وبال بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پہلے شریعتوں میں بھی ان مہینوں میں قتل و قتال وہ ناجائز سمجھی جاتی تھی۔ تو یہ جو 4 مہینے ہیں، یہ 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، رجب اور محرم الحرام۔ ذی الحج کا مہینہ یہ بھی ادب اور احترام کا مہینہ ہے۔ جیسے ہی ختم ہوگا تو آگے شروع ہونے والا مہینہ ہے محرم الحرام، اور اسلامی سال کی ابتدا یہاں سے ہو جاتی ہے۔ اور محرم الحرام یہ ادب اور احترام والا مہینہ ہے۔ منہا 4 حرم کہ یہ ادب اور احترام والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ 2 باتوں کی وجہ سے ان مہینوں کو ادب اور احترام والا کہا جاتا ہے۔ حرمت کے اپنے معنی ہیں ادب اور احترام، 2 باتوں کی وجہ سے اس کو حرمت والا کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال حرام ہونے کی وجہ سے ان مہینوں کو ادب اور احترام والا کہا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مہینوں کو ادب اور احترام والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں ہر عبادت کا اجر ثواب وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان مہینوں میں عبادت کی کثرت کرنی چاہیے۔ اب پہلا حکم اسلام آنے کے بعد پہلا حکم وہ منسوخ ہو گیا ہے کہ بھائی حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال نہیں کریں گے، آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ جیسے محرم کا مہینہ ختم ہو جائے گا پھر قتل و قتال کے لیے نکل آتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ چیز منسوخ ہو گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ان مشرکوں کے ساتھ لڑو جیسے تم لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے، لیکن ادب اور احترام والا حکم اب بھی باقی ہے، بلکہ یہ ادب اور احترام والا جو حکم ہے
اور ادب اور احترام والے حکم کی وجہ سے اس کو حرمت والا کہا جاتا ہے، تو یہ اسلام میں اور بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ حکم اور بھی بڑھ گیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مہینوں کا ادب اور احترام کرے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو ان مہینوں کے معینہ احکام، ان مہینوں میں گناہوں میں لگ جانا اور ان مہینوں کے جو عبادات میں کوتاہی کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ امام جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں فرمایا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان مبارک مہینوں میں اور ادب اور احترام والے مہینوں میں جو شخص عبادت کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے باقی مہینوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ان مہینوں کی خاصہ ہے، خصوصیت ہے۔ اور جو شخص ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ محرم الحرام یہ ادب اور احترام والا مہینہ ہے، اور محرم کے اپنی معنی بھی وہ ادب اور احترام کے ہیں، اور ان مہینوں میں ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور ان مہینوں میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ، سب سے فضیلت والا روزہ شہر اللہ المحرم، وہ محرم جو اللہ کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا روزہ ہے۔ وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے بہترین اور بہتر اور فضیلت والی نماز وہ تہجد کی، اس لیے تہجد میں مشقت بہت زیادہ ہے، تہجد میں مشقت بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، فقال، اس شخص نے کہا، أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ حضرت آپ مجھے رمضان کے روزے رکھنے کے علاوہ اور کون سے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ فقال له، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمایا، ما سمعت احدا يسأل عن هذا الا رجلا، کہ میں نے ایسا سوال کرتے ہوئے کسی کو بھی نہیں سنا مگر ایک شخص کو سنا، سمعتہ، کہ میں نے سنا، يسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، وانا قاعد عنده، اور میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فقالت، اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، ایو شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے کے بعد آپ مجھے کس مہینے کے روزے رکھنے کی حکم دیتے ہیں؟ قال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان کنت صائما بعد شہر رمضان، اگر رمضان کے مہینے کے بعد آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں، فصم المحرم، تو محرم الحرام کے روزے رکھو۔ کیوں؟ فإنہ شہر اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم، کہ اس میں ایک ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے قوم کی توبہ قبول فرمائی، بنی اسرائیل کی توبہ ہے۔ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور دوسری جو قومیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ جب 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو توبہ کریں گے تو کیوں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ اور یہ جو روزوں کی فضیلت ہے، یہ صرف 10 محرم الحرام تک نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کا تمام مہینہ فضیلت والا ہے، تمام مہینہ ادب اور احترام والا ہے۔ ہم لوگوں میں ایک عجیب ذہن بنا ہوا ہے، بس ذی الحج کا مہینہ ادب اور احترام کا ہے، ہم 10 ذی الحج تک اس کا صحیح ادب کرتے ہیں، 11 ذی الحج کے بعد ادب اور احترام ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہے مہینہ یا نہیں ہے۔ محرم الحرام تمام مہینہ ادب اور احترام کا ہے، بس 10 محرم الحرام گزر گیا اس کے بعد بس ختم، نہیں، سارا مہینہ
سارے مہینے میں تمہیں روزے رکھنے کی یہی فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ جو احادیث میں آئی ہے۔ 10 محرم الحرام کی تو اپنی فضیلت ہے، وہ تو الگ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من صام یوم عرفہ کان لہ کفارۃ سنتین، کہ جس نے یوم عرفہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھا تو اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کے لیے معافی ہو جائے گا، 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ومن صام یوما من المحرم، اور جس نے محرم الحرام میں سے ایک دن بھی روزہ رکھا ہے، فلہ بکل یوم 30 یوما، تو اس شخص کے لیے ایک دن کے روزے کے بدلے میں 30 روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر ثواب دیں گے۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم یہاں روزے نہیں رکھ سکتے اور آپ یہاں پر آپ کے علم میں آ گیا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو بتائیں کہ ان کے علم میں بھی یہ بات آئے کہ یہ محرم ادب اور احترام والا مہینہ ہے۔ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 یوماً، تو ایسے محرم الحرام کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو 30 روزوں کے برابر اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ جس نے محرم الحرام کے 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھا، اس کے لیے 60 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کتنی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور ایک دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، ایک دن کا روزہ رکھنا ناجائز نہیں ہے۔ یہ صرف 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 یا 11 محرم الحرام یہ روزہ رکھنے کی وہ وجہ وہ یہی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر ذکر کریں گے۔ دعا